دعوت حتامت شان حضرت صاحب کو دیے چاہتا ہوں۔ تمام احباب اپنی اس معزز شخصیت کا ان کے شایان شان استقبال کرتے ہوئے بآواز بلند نعروں کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ حضرت علامہ مولانا فخر اہل سنت عزیز الدین کوکب صاحب بآواز بلند محمد سے کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ شوق توجہ اور ادب سے عرض کر لیجیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک وآل بیتک وازواجک یا خاتم النبیین۔ الصلاة والسلام علیک یا امام القبلتین، وعلی آلک واصحابک وآل بیتک وازواجک یا جد الحسنین۔ یہ دروازے کھولو، پورے کھولو دروازے۔ بیٹا پچھلے کون سے ملا دے والی کس میں بار بھی جائیں۔ سپیڈ آہستہ شفیع معظم رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوبصورت پاکیزہ نسبتوں سے روشنی اور فیض پانے والے اس ماہ مبارک کی اس خوبصورت رات میں عزیز القدر جناب مولانا محمد ابو بکر صاحب منتظمہ کمیٹی اور دیگر اہل ایمان کی محبتوں اور خوشبختیوں کی اور سعادتوں کے نتیجے میں یہ خوبصورت محفل جو انعقاد پذیر ہے، اس کے گرام صدر گرامی مرتبت عزت مآب حضرت علامہ قاری مطلوب الرحمن صاحب، مہمان خصوصی مخدوم محترم جناب خلیفہ صوفی محمد شعبان صاحب، دیگر جمیع
مقتدر حضرات علماء اہل سنت موجود ہیں تو بہت تعظیم کے لائق سادات کرام، عالی کا توجہ کو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں، بہت پیارے میرے دوست، وفا شعار اور خوبصورت ساتھی حضرت مولانا حافظ محمد فرزان اقبال صاحب نقشبندی کے توسل سے مجھے اس خوبصورت بزم میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے میرا مالک مجھ سمیت تمام شرکاء، معاونین اور منتظمین کو نیتوں کا وہ اخلاص اور وہ پاکیزگی عطا فرمائے جس کے سبب ہمارا یہ عمل اس کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول ہو کر ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی مشکلات کی آسانی کا باعث ہے۔ 9:30 بجے کا ہی وقت مجھے بتایا گیا تھا، اور ذاتی طور پر مجھے چونکہ جہلم شہر سے اگلے سفر کا اندازہ نہیں تھا، لیکن میں مناسب وقت پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور مناسب وقت کے لیے چند کلمات توصیف رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اہل ایمان کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا معبود جل جلالہ اس کی یہ شان ہے، ازلی ابدی سرمدی دیمومی لا اول لہ ولا آخر لہ۔ ازل اور ابد کی اصطلاحیں محض میرے اور آپ کے ذہن کی تسکین کا سامان ہے، ورنہ ازل سے پہلے بھی وہی ہے اور ابد کے بعد بھی وہی۔ یہ جگہ خالی ہے، اس کو بھر دیں، کچھ اور حضرات آسانی سے اندر آتے ہیں۔ توجہ سے ذرا میری معروضات سنیں، اور جو محبت آپ کے سینوں میں ہے وہ کم از کم مسکراہٹوں کے ذریعے آپ کے چہروں پر مجھے محسوس ہوتی رہے، تو میں آپ کو اپنا سمجھ کر کچھ دیر کی بات آپ سے کرنے میں کامیاب ہوں۔ اب جب یہ سارے الفاظ وقت کی، زمانے کی مخصوص نوعیتوں کو واضح کرتے ہیں، اور وہ ذات پاک جل جلالہ وقت اور زمانے کی ہر قید سے بھی پاک ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ مجھے ان لفظوں میں دعا دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین عزیز الدین کوکب کا سایہ قائم دائم رکھے، تو میرا کلیجہ لرز جاتا ہے، اس لیے کہ اگر 500 سال میں میری عمر ہو تو سانس گنتی شدہ ہیں، اور ہر سانس کے پیچھے موت کھڑی ہے، قائم دائم میں کیسے رہ سکتا؟ اور جب کوئی اللہ کا بندہ مجھے ان لفظوں سے
دعا دیتا ہے کہ اللہ اس ہمارے عزیز کا یا بزرگ کا سایہ سلامت رکھے، تو میں دل سے آمین، کیونکہ یہ دعا میری حیثیت اور ضرورت ہوتا۔ وہ پروردگار جل جلالہ جو شروع ہونے اور ختم ہونے کے عیب سے پاک، کیونکہ یہ اس کے لیے عیب ہے، جو حی و قیوم ہے، خود قائم ہے اور خود زندہ ہے۔ ذرا سبحان اللہ خوش ہو کے کہو۔ حالت میری نہ دیکھو مولوی میں پورا کچھ زیادہ خرچہ کرنے کا دل نہیں کرتا، مولوی میں پورا، اور میں اتنا پورا مولوی ہے کہ جڑے پتے میرے تے پانی نے جب تک ہرے رہن گے، یہ جا کے کسی قبر تے پا ہوا نا میرے سر تو مار کے تو انہوں زیادہ سواب ہونا سی، سر میرے تو مار کے پان دے پھر میرا حصہ بن جانا سی۔ لیکن چونکہ ہم کچھ رسموں میں ایسے مقید ہو چکے ہیں اور ہم خطیبوں میں کچھ معاملہ ایسے ہو چکا ہے کہ گھڑی چوں لینڈ تک ممبر تک انہوں چک کے لینا پہنتا ہے، جس طرح ووٹی نہیں ہوتی پہلے دن، کیا ناز تھا، کیا نخرے، کیا عدامت، کیا معاملات۔ اور شکر کرو خدا نے جیتے جی ایک سفر تمہیں دے کر کے اپنے محبوب کے غلاموں میں بٹھا کر اپنے محبوب کی میلاد کی محفل میں حاضری کا موقع دے دیا ہے۔ حاضریاں مائک کے ساتھ چمٹنے کا نام نہیں، دو دو تین تین گھنٹے چیخنے کا نام نہیں، حاضریاں لاکھوں روپے تقسیم کر دینے کا بھی نام نہیں۔ حاضری ہوتی ہے حضوری سے۔ جس اللہ کے بندے کو ابتدائی محفل سے لے کے انتہائی مجلس تک کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نصیب ہو گیا نا کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اسے پیار اور توجہ سے دیکھ لیا، اس کی حاضری ہو گئی۔ حاضری کا یہ مفہوم ہے۔ اور کرامن کاتبین لکھتے ہیں، نتیجہ نہیں نکالتے۔ نتیجہ قیامت کے دن میزان پہ تل کے نکلے گا، لیکن ہم خطاب فرما کر نعت پڑھ کے اپنی فوٹو سوشل میڈیا پہ دے کے نیتے نتیجہ بھی لکھ دیتے، مقبول حاضری نصیب ہوئی۔ آپ کو یہ خبر کس نے دی بھائی جان؟ یہ اطلاع آپ نے کس سورس سے دی؟ کیا آپ کی حاضری مقبول ہے؟ ہاں جو فیس چنگی لب گئی ہے تے ویلا چنگیاں ہو گئی ہیں تے اے دا نام مقبول ہونا ہے، تو پھر ایک کم تے ماشاءاللہ ایک اور طبقہ بھی کر لینا ہے تے ٹھا روپیے بچدن سے ہاں اگر مقبول ہون دی اے دلیل ہے تیرے کول کہ جس وقت تم محفل پہنچے ہیں اس دن دی ایک بھی نہیں سی پڑھی تے جلسہ کر کے گھر پہنچے ہوں تے 2 گھنٹے بعد فجر واسطے آنکھ کھول گئی ہوں، یہ بھی مقبول ہونے کی علامت ہے۔ بات قطعی نہیں کہ کسی کو بتاؤ پورے یقین کے ساتھ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ذرا مچل کے کہو سبحان اللہ، مہربانی آپ۔ وہ میرا اور آپ کا پروردگار جل جلالہ جو اپنی ذات و صفات میں قدیم ہے، قدیم اسے کہتے ہیں جس کی ابتدا نہ ہو، جو شروع نہ ہو، جس کا آغاز نہ ہو، اور باقی ساری مخلوقات سمیت میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری مخلوقات حادث ہے۔ وہ سوچ کے میں کل پھر بھی تقریر کرنی کوئی زمینداری دی اصول سمجھنے ایک دانت نہیں میں تک نہ کر رہا ایک نام کی گل ہو جائے، ایک دانت ہوئے نا تگڑا بڑا سارا، اس نال چھوٹا جا بچہ بن کے بڑا، پھر اللہ ہے حالت میں بات میرا نظام ٹھیک ہے۔ ایک تقریر اچھے بہ کے میرے سویر سننا دیکھا فجر پڑھن گے نا وہ میں نے ٹھیک ہے مانیاں سننی ہیں، مانیاں کو نہیں سننی ہیں، کسی نے ٹرمپ دے نتیجے دا انتظار ہے، کسی ڈرامہ دیکھنا ہے۔
جس نے کوئی تھک گئی سوچ ایسی ساڑھا ستیہ ناز کیوں پڑھ دے ہوئے تھے بس تم اپنا سیٹ چلا تاکہ تیرا کام فیٹ کر میرا فیٹ ہو جائے میرے حضور رحمت عالم کے غلاموں توجہ میرا آپ کا پروردگار جل جلالہ اپنی ذات و صفات میں قدیم شروع ہونے سے ختم ہونے سے پاک نہ اس کا کوئی ماضی نہ حال مستقبل وہ ہے ہاں اس نے جو محبوب کریم علیہ السلام ہمیں عطا فرمائے ان کا ماضی بھی کوئی نہیں مستقبل بھی کوئی نہیں وہ صرف صاحب حال ہے جب مختلف طبیعتوں کے مزاجوں کے لوگ بیٹھے ہونا تو پھر سب کو پورا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے علماء بھی بیٹھے ہیں صوفی مزاج لوگ بھی بیٹھے ہیں بیچ میں چیک کرنے میں بیٹھے ہیں بھئی یہ بیٹھنے والا مولوی کی کرنا ہے پھر عوام بھی بیٹھی ہے جنہیں 100 روپیہ کھلا کرا کے پاہمیں مہینہ پہلے رکھ لیا ہوئے چنگی طرح دبا کے بھئی مولوی نہیں دینا جو شیر پڑھے تو نہ پڑھے موڑ کر لینا ہے اس سارا سلسلہ بڑا ہوتا ہوں میں نے بنایا لیکن توجہ کرو میں کوشش کروں گا رب دے کرم نال بھی جتنے علماء ہیں اے بھی منو دعا دے کے اٹھن صوفیہ بھی میرے تے راضی رہن توڑا کار بھی پورا ہو جائے میرے کریم رب جل جلالہ کی ذات صفات سمیت قدیم وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا نہ ہو حادث وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا ہو اور میرے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حادث ہیں اس لیے کہ رب نے میرے نبی کا نور بنایا تو بنا رب العالمین جل جلالہ نے میرے پاک نبی کی روح مبارک تخلیق فرمائی تو حضور ہوئے رب نے سجایا تو سجے رب نے سوارا تو سوارے رب نے عطا فرمایا تو لیتے رہے رب نے قرآن پڑھایا تو پڑھتے رہے رب نے کوثر بخشی تو وصول کرتے رہے رب نے عزتیں دی کمی والے لیتے رہے لیکن کائنات کی ابتدا میرے مالک جل جلالہ نے خدائی کی ابتدا آمینہ کے لال کے نور سے کیوں فرمائی ہے بات مشکل نہیں بڑی آسان اس گئے گزرے دور میں بھی اس گمراہی اور صلالت اور کمیونگی کے دور میں بھی میں اور آپ یہ شوق رکھتے ہیں کہ گھر بنانا ہو بسم اللہ کسی بزرگ سے کروانا چاہتے ہیں مسجد تعمیر کرنی ہو پہلی اینٹ کسی اچھے شخص سے رکھوانا چاہتے ہیں کوئی بھی فلاحی کام کرنا ہو اس کی ابتدا کسی اللہ کے نیک بندے سے کرانا چاہتے ہیں گھر میں شادی کی تقریب ہو ختم شریف پڑھ کے دعا کے ذریعے معاملات کی ابتدا کرتے ہیں یہ نیک بندے سے ابتدا کرانا اللہ کے کسی بزرگ سے جناب والا پہلی اینٹ رکھوانا یہ شوق میرے دل میں جس ذات نے ڈالا ہے اس کا اپنا بھی تو کوئی شوق ہے مسکرا کے کو سبحان اللہ مسکرانا سنت ہے میرے نبی کی جب آپ مسکراؤ گے تو ہم دور ہو جائیں گے چہروں پہ نور آئے گا اور مسکرا کے جب میرے سامنے بیٹھتے ہو گے تو میں جس چہرے کو دیکھوں گا مجھے اپنا سا لگے گا توجہ میرا سونا اب میرے پروردگار نے اپنی شان کے لائق جب خالق ہونے کے ناطے تخلیق فرمانا چاہا تو پھر سب سے پہلے اس نور کو بنایا جو خدائی کی ابتدا کے والے سے رب کی شان کے لائق ہو اور وہ نور میرے رب نے تخلیق فرمایا جس کی خدمت میں آنا حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے یوں اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بنتا صدقہ لے
نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا سونیا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اچھا اب ان 2 مصروں 4 مصروں میں کی تھوڑی سی ذرا وضاحت سنی صبح طیبہ میں بھی سرکار فجر کے وقت تشریف لائے مکہ پاک بڑھتا ہے باڑا نور کا اس نور کا صدقہ بڑھ رہا ہے نور والی فجر کی شکل میں اور صدقہ لینے نور کا اس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ لینے آیا ہے تارا نور کا جس کے دلوں میں پر روشنی آتی ہے ناریوں کا دور تھا نیچے سارے مشرک تھے اور یہ سارے ناری تھے دل جل رہا تھا نور کا اس نور سے مراد وہ صاحبان ایمان فطرت ہیں جو کتب سماویہ کی خبروں کی روشنی میں امام الانبیاء کی آمد کی انتظار میں رہے میرے آقا مولا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے توجہ میری جان توجہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا اس نور سے مراد وہ ایمان والے ہیں جن کے پاس ایمان فطرت موجود ہے تو ان کے وقت میں پیغمبر تو کوئی نہیں آیا لیکن انہوں نے بت کی پوجا نہیں کی انہوں نے شراب نوشی نہیں کی انہوں نے بدکاریاں نہیں کی انہوں نے کوئی غلط کاری نہیں کی یہ تلاش حق میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ کے حصار میں لیے جی رہے ہیں اور ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا میرے بچوں کو شاید میری بات سمجھ نہ آئے بدر میں 313 17 رمضان مبارک سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سامنے کافر کمینے جہنم کے کتے 1000 اور میرا رب فرماتا ہے کافروں کے ارادوں کو بھی بیان کیا اپنا پروگرام بھی بتا دیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم فاللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون کیا ہوا تو اتنے اداس کیوں ہیں ذرا مسکرائیں اور مسکرا کے کہیں سبحان اللہ ایسے ماشاءاللہ کیمرے تو پچھلے پہ بیٹھے ہو تو سمجھے پاہمیں موبائل ٹورو یا اونٹ ٹور جاؤ میں نے تو ایک چاند ہی نظر آ رہے ہیں چاند جڑے ہو کم از کم فرنٹ سیٹ آنے تو سمجھے تھوڑا جا خوش بہت امام فخرالدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ جیسے مفسر نے فرمایا کہ یریدون یہ کافر یہ چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں گے یعنی ختم کر دیں گے بافواہہم اتنا جا جناب اللہ لشکر چھوٹا گیا 313 کے تھے 1000 کے تھے ایک پھوگڑی مارے 5-10 ہماریاں تیرے اٹھ جانا ہے ایک جڑا ہے نا محاورہ استعمال ہوتا ہے لیکن میرا رب فرماتا ہے واللہ متم نورہ
نور اللہ خود اپنے نور کو توڑ چڑھائے گا. ولو کرہ الکافرون کافروں دے بیٹے درد پیدا تے پیدا رہے اللہ توڑ چڑھائے گا. حضرت راضی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور سے مراد 3 چیزیں ہیں. آمنہ کے لال علیہ السلام بھی نور ہے. جس قرآن کی دعوت کو یہ روکنا چاہتے ہیں وہ قرآن بھی نور ہے. اور قرآن کے نظام کے نفاذ کے لیے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تحفظ کے لیے یہ جو 313 کھڑے ہیں یہ بھی نور ہے. بولو یہ بھی. تو پھر وہ کون سا نور ہے جس کا کلیجہ جل رہا تھا؟ نور اور پھر کلیجہ چلتا ہو. یاد رکھیے ایسا نور ہے کہ جو کلیجے والا ہے اور اس کا کلیجہ جل رہا ہے. ناریوں کی صلالت دیکھ کر بتوں کی پوجا دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو بے ادبی اور توہینیں ہو رہی ہیں وہ دیکھ کر اور جب تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کرے جانور آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. لا شریک جل جلالہ جو اپنی ذات و صفات سمیت قدیم ہے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس آیت پاک میں میرا پاک پروردگار جل جلالہ اپنے ایک فعل کا تذکرہ فرما رہا ہے اپنے عمل کی بات کر رہا ہے. جب میرے رب کی ذات صفات قدیم ہے اور فعل کیا ہے میرے نبی کا اے میرے پیارے محبوب اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم اے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خاطر کہ آپ مطمئن ہو جائیں اور آپ کے غلاموں کی خاطر کہ ان کو تسلی ہو جائے ان کو اطمینان کی دولت مل جائے اور قیامت تک جانے والے حالات سے خبر رکھنے والا رب جاننے والا. اس لیے فرمایا اللہ کا سونے گھڑی ایسی بھی آئے گی تیرے غلام تیرے نام کا نعرہ لگانا چاہیں گے سامنے موت کھڑی ہوگی بے بس ہو جائیں گے دل ان کے کھڑیں گے. یا اللہ تیرے معلوم کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں حالات ساتھ نہیں دیتے بے بس ہو گیا ہوں. اس بے بسی کی عالم میں اس مومن کا دل نہ ٹوٹے بلکہ اسے یہ سوچ کے خوشی ہو جائے کہ میں اگر بے بس ہوں تو کوئی بات نہیں میرے رب نے میرے نبی کا ذکر تو بلند فرما دیا. نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی. میرا جو مومن بھائی میرا بزرگ عقیدہ ختم نبوت کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے لیکن اہل ایمان کا اجتماع کرے خرچہ پاس نہیں عالم دین کو بلائے فیس پاس نہیں ناخوان کو بلائے پیسے پاس نہیں اچھے کھانے کھلائے پیسے پاس نہیں اگر وہ سیکنڈ میں عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے تو صدا لگائے سیدی مرشدی سیدی مرشدی. اس لیے کہ یاد
نبی کی صدا میں کیا راز ہیں شاید مجھے مانتا ہو جتنا چوڑے قادیانیوں کو پتا ہے جتنا وہ جانتے ہیں اور جہاں یا نبی کی صدا بلند ہو رہی ہو وہاں قادیانی نہیں گھستا یہ سمجھ کے بھاگ جاتا ہے کہ ان کا نبی تو زندہ ہے یہاں منہ کیسے مارو آپ کو میں لاکھوں کے خرچے ہزاروں کے خرچے سینکڑوں کے خرچے کے علاوہ حضور کی خدمت کا طریقہ بتا رہا ہوں عقیدہ ختم نبوت پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے کارک جلسہ ہوئے جس میں سرکار کی ختم نبوت کی گل ہوئے لیکن فیس اتنوں کی چھلاواں خرچے دے کے چھوڑا گیا ہوں ماشاءاللہ مینیو ملتا جی مچھلی بھی پکائی ہو دیسی بھی پکائی ہو چٹا ککڑ عام ہے نہیں رتا ککڑی نہ لے کتھے پہنچ گئے ہیں سونے ہوں ساڑھے پیو دادا کے اندر سب قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ بارہ اٹھ کے فصلوں کو کھان دیا جنہوں نے رات دسنا سی خود خدا ہو گئے ہو گئے کہ نہیں جب میں مولوی ہو کے کچھ نہیں گل کر رہا تو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتے ہو میرا حوصلہ بچیا کرے پریشان ہو گئے سارے ماشاءاللہ خطیب پاکستان نہ ہویا کرو کبھی کبھی اپنے پیٹ کو کپڑا چک رہنا چاہیے کل جو قیامت دے دہاڑے لگیا ہونا ہے آج اگر تھوڑے جن ننگے ہو کے کوئی کہتا تو جاگ جائے زمین زندہ ہو جائے کوئی شرم واپس آ جائے تو چنگا سودا نہیں سودا نہیں سودا نہیں سودا نہیں جسے سیکنڈز میں حضور کی اس شان ختم نبوت کی خدمت کرنی ہے نا وہ یا نبی کی صدا لگایا کرے یا نبی کا معنی کیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے اونچا تو میرا پڑھو پر اتنا ضرور پڑھو گی سجے موڑے والا فرشتہ لے کے چھوڑے اشد دیانے کام آئے گا چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے علماء کرام سے دعا لے رہا ہوں میں نے تھوڑی سی گرامر پڑھی اور بہت عرصہ ہو گیا ہے جب پریکٹس نہ ہو کسی چیز کی تو بندہ بھول جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی ہمیں اب جس چیز کی پریکٹس ہے وہ آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں جو روزانہ کا ایک سلسلہ ہے لیکن توجہ میرے مالک جل جلالہ نے یہاں سیغہ ماضی سے بات کی ہے اور آگے ناز امیر جمع متکلم کا لگایا ہے ارحم الراحمین یوں بھی فرما سکتا تھا ورفعتو کیونکہ سے ماضی زمانہ کرنا کراں گا نہیں کر چھڑے کراں گا نہیں اونچا ذکر کر دیا ہے میرے پروردگار کو اگر یوں بھی ارشاد فرما دیتا تو ہم نے تو ماننا تھا ارفعو لکا ذکر کا سیغہ مضارع آتا اور مضارع میں پائے جاتے ہیں دو زمانے آج بھی کل بھی میرے مالک کو پتا تھا کوئی مسئلہ تدریس میں بیٹھا ہوا منافق کہے گا جناب آج بھی اونچا ہے کل بھی تکل کوئی نہیں پتا نہ بے نیاز ہے لاپرواہ ہے خالق و مالک ہے میرے مالک کی غیرت نے برداشت نہ فرمایا کہ کوئی اس طرح کی بات کرے فرمایا میں وہ سارے شکوک و شبہات کے دروازے بند کر دیتا ہوں ہر مدرس سے نظامی کا چاہے وہ کسی بھی مطلب فکر سے تعلق رکھتا ہو جب وہ کوئی جملہ اپنے شاگرد کو ماضی کے سینے سے پڑھانا چاہتا ہے تو کہتے ہیں وہ تک جیڑی گل ماضی نہ شروع ہوئی وہ ہوتی نہیں ہو چکی ہوگی وہ کبھی ہوگی میرے رب نے فرمایا ہوگا نہیں ہو چکا ہے ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ
مکہ کے کافر مشرک، مدینہ کے منافق، سارے یزید اور یزید کے حامی، سارے قادیانی اور قادیانوں کے کٹوچے نے، سارے مکار، سارے غدار، سن لو، تمہاری ابھی روحیں بھی نہیں بنائی گئی تھی، رب العالمین نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر ڈالا تھا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ورفعنا میں نازمین جمع متکلم ہے، معنی یہ ہوگا ہم نے ذکر بلند کیا آپ کی خاطر، ہم نے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب پروردگار چونکہ متکبر ہے نا، تکبر اسی کی صفت ہے، اسی کی شان ہے، انبیاء نے بھی تکبر نہ کیا، نہ ان کے لیے حلال ہوا، رسولوں نے تکبر نہ کیا، نہ ان کو اجازت ملی۔ اگر نبیاں رسولوں نے تکبر نہیں کیتا تو تم تے میں کڑے باغ نہیں مولیاں۔ حضرت سعدی نے بیعت کیا سی نہ تکبر عزازیل راخار کرد، تکبر عزازیل راخار کرد، بسندان لعنت گرفتار کرد، بسندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر کس چیز کا ہے؟ میں آگ سے بناؤں، آدم مٹی سے بنے، آگ کے سونا اوپر کی طرف جاتا ہے، مٹی پگھل کے نیچے بہتی ہے، یہ تکبر کیا۔ اللہ نے صدیوں کی عبادت فوراً چھین لی اور لعنت کی قید میں بند کر دیا۔ اللہ اس ضلالت سے بچائے، اللہ اس ضلالت سے بچائے رکھے۔ توجہ میری جان، حضرت راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تکبر فرمانا جب چاہتا ہے نا، اپنی کبریائی اور اپنی بڑائی کو جب بیان کرنا چاہتا ہے تو پھر اپنے لیے جمع کی زمینیں یا سیگے لاتا ہے۔ اتھے کیڑی بڑی آئی دا کرینا بڑھتا ہے بیاس، فرمایا بندہ مجھے سجدہ کرے، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ بنایا کس لیے؟ بندہ میری عبادت کرے تو یہ کون سا بڑائی والا کام ہے؟ یہ کون سا فخر والا کام؟ بنایا کس لیے؟ صوفہ جو میں نے مڑ گیا کہ مولوی صاحب میرا احسان منو میں تو چکے ہیں تو یہ جناب نے کتر کر کے ٹھو گیا کس بستے؟ یہ تکبر اس وجہ کرے گا جس نے خطیب پاکستان 2 گھنٹے کے لیے بیٹھ کے نا، پھر اس کو بعد انہوں سر تے چوک کے پورے پنڈے پھرن گیا۔ جنہوں کو سمجھ آ گئی ہو سبحان اللہ کہہ دو۔ میں مردے دم تک اتھے بیٹھا رہا، انہوں تکبر کرنا حق ہی نہیں، چونکہ بنایا اس واسطے گیا۔ میرے تو تین سے کٹ وزن دا بندہ لے جائے تم انہوں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، میرے تو تین سے زیادہ وزن دا بندہ لے جائے تم کوئی ہاں برداشت نہ کر سکے تو چیکا مارنے دی اجازت ہے، تکبر کرنے دی نہیں۔ جنہوں نے چیکا سنائی دین پھر انہوں نے جان چھوٹ بھی جاندی۔ اسی اولاد انہوں کو کدے سان جڑے کم از کم کدی نہ کدی سہری دے ٹائم رب دی بارگاہ میں اس طرح ہوندے سن کہ پھر انہیں چیکاں قابوچ نہیں سنگا دیا۔ اسی اولاد انہوں روکا دیا، لیکن آج ساڑھے کنوں دن دی ظہر دے اثر بھی نہیں پڑی جاندی۔ پھر انہوں نے مولانا کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، معاملات جہاں ٹھیک ہوتے وہاں رابطہ کرو نا، ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن مولوی بلایا جلسے دے صبح خطیب واسطے میٹنگ طے ہو گئی، پھر مولوی کیوں بلایا جی وجہ تو تھانے والے آ گئے، اس مولوی کو کٹو، یہ غریب اپنے کے معاملات ٹھیک کر سی تیرے بھی ٹھیک کر سی، تو رابطہ کرنا۔ 10 سال تک ہو گئے پی ایچ ڈی ایم فل کر کے کوئی شبد ہے کیا جناب والا چٹیاں پیپراں تے اپلیکیشناں لکھ تے فوٹو سٹیٹمنٹ کرا باٹے میں گانا جتیاں تو ہٹا چھڑیاں ادھر تکے ادھر تکے کہ اتنے کمینے کو جی تو ہوئے کھڑکائیں کہ گل تری نہیں بنی رات تے پچھلے پیر کے دلے مسلح پاک کے اس رب کو ماننا پیدا جو کی تے روٹی دا نام فرمان
تو میرے مالک نے اعلان کیتا ہے میں پڑھیا لکھا ہے کوئی نہ عالم ہونے کا میں کبھی بھی یہ سون نہیں ہویا اللہ اس مصیبتوں میں بچا کر کے ہم جانتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے بھائی ہم کیا جانتے ہیں ہم جانتے ہوتے تو ہم اپنے ٹیلی فون کرنے والوں کو یوں کہتے ہیں کہ ربیع الاول پچھتے 80,000 تو کٹ نہیں ہونے لگا جی اگے پیچھے پیٹ سے بھی کام چل جائے گا یہ جاننا میں نکالے یہ تے ان ہے ڈور ہے یہ تے بالکل گنگا ہے پیر ہے یہ تے سینے میں دل نہیں یہ تے پتھر ہے یہ جاننا لے اس طرح کرنا کرنا جس بندے کو میں ماں دے جتنی خبر دیتا ہے جاننا میرا پیو ہے میں ادھر کدی اس لائے گل کی تھی کہ ابا رمضان شریف مٹھیاں پڑھانے پہ یاد روپیہ 50 ایسا اگے پیچھے دنیا تے بھی کام چل جاسی کیونکہ روزہ رکھ کے محنت کرا رہے ہیں اے گل پیو نو جاننے والا پتر کر سکتا ہے تے جڑا اپنے نبی نو جاندا ہوے اسلامی گلاں کرے گا تے پھر جڑا جاندا ہے وہ علم والا ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سچ ہے جناب سچ جیو کو کب سر ماشاءاللہ اللہ نے برکت پیدا فرمائے جیو سچ اگر کہہ رہے ہیں تے کوشش کری دے بجڑا سچ آکھیا جائے اودے تے ٹریا بھی جائے بے شک یہ کوشش کری دے الحمدللہ ٹھیک ہے اس لیے کہ گنجائش نہیں بنتی میں مرغی میں آؤں میں حالت سے کی کر لما تعویلہ شاملہ میں نے پتہ لیکن ہر جگہ تعویلہ نہیں کرنی چاہیے سبحان اللہ اور ہر جگہ دلیلہ بھی نہیں دینے چاہیے تعویلہ بھی یا مردود ہونگیاں یا مقبول ہونگیاں دلیلہ بھی یا مردود ہونگیاں یا مقبول ہونگیاں میں مقبول سودا چکا ہے مردود دینے نہیں لگا ایک دلیل دی زور پہ کھلوتا ہے ان تک ابلیس تو دلیل کہہ رہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین لیکن دلیل چونکہ مردود سی تو مردود ہو گیا خالی یہ نہ کہا کرو جی بڑے دلائل ہیں اس کے پاس یہ چیک کیا کرو کہ ان دلائل سے اللہ رسول راضی ہیں یا نہیں یہ دلائل کوئی نور شعور ایمان عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں کھوپڑی نے مانتی ہے یا نہیں مسلمان کی کھوپڑی ٹرمپ دی نہیں کیونکہ مسلمان کی کھوپڑی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کافر کی کھوپڑی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ٹھیک ہے میری جان توجہ میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرا مالک تکبر فرما رہا ہے اپنے بڑے پن کا اظہار کر رہے ہیں یا اللہ یہاں بڑا پن کیسا فرمایا بندہ میری عبادت کرے یہ کون سی بڑائی ہوئی ہے جو بندہ ساجد مجھے سجدہ کرے یہ کون سا بڑا کام ہے جو ساجد اگر میرا بندہ میرا ذکر کرے تو یہ کون سا بڑا کام ہے بندہ بنایا جو اس لیے گیا ہے اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ذوق سے قرآن پڑھتا ہوں یا کوئی بات کرتا ہوں آپ کو لطف آتا ہے تو اٹھے ناتا ہی انسان ہوں میں اسی پیارنا سبحان اللہ آنکھوں تو نہیں مزہ پھر بولو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ بندگی کریں اس کی فرمانبرداری کریں اس کی اطاعت کریں اس کی احکامات کے مطابق چلیں آقا حضور کے نشانے قدم ڈھونڈتا رہیں حضور کی سنت کو اختیار کرے بنایا اس لیے گیا ہے تبدیل نے کیا نخرہ کرنا ہے جی سر کے مر گیا تمہیں بنایا اس لیے گیا ہے خود سینہ ساڑ چپاتی نو اتنا ہی سیک پوچھا جتنا وہ سر نہ جائے بلکہ پک جائے نبی دے رستے تے سڑن دے سو دے نہ کر پکڑ دے سو دے سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے توجہ میرا سنا فرمایا بڑا پن یہ ہے کہ میں خالق مالک معبود مسجود ہو کر اللہ کے بعد خدا کی ساری کائنات میں حضور بڑے ہیں لیکن رب سے بڑے تو نہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا ارادہ تھا بھئی کچھ دیر حضرت کے پاس بیٹھوں گا صحبت حاصل ہوگی کوئی زیارت کروں گا کوئی نگاہوں کا نور اور فیض حاصل کروں گا لیکن جب وہاں پہنچا تو آپ کسی سفر کے لیے تیاری کر رہے تھے کھڑا
ہو گیا اپنے پیر کی تیاری دیکھ رہا ہے. جب آپ تشریف لے جانے لگے تو عرض کرنے لگا حضور میں تو کچھ دیر کے لیے بیٹھنے آیا تھا لیکن آپ چونکہ کسی سفر کی تیاری میں تے جفا مار کے تو سانو لگدا کچھ نہیں سنیا اے تو ہی سانو سبق دیتا ہے. ملے گا اس کو جنوں ترلا کرنا چاہ جاندا ہوئے تے زاری کرنا چاہ جاندا ہوئے تے حضور ٹردے ٹردے کوئی رب دی بڑائی دی گل سنا دے. وہ بڑا ہے تو کس طرح بڑا ہے. جنید بغدادی علیہ رحمت کی زبان پاک سے کیا بڑی بات نکلی. فرمایا سن جس کے دروازے کی منگتے کا نام محمد ہو ذرا خود غور کر وہ آقا اور سخی کتنا بڑا ہوگا. جس کے دروازے کے سائل کا نام محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے دروازے کے محتاج کا نام محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے دروازے کے طلبگار کا نام محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر وہ ذات اتنی بڑی ہوگی جہاں کمری والا جدید ماں مٹی پہ رکھ کے عرض کرے سبحان ربی الاعلیٰ. پھر کیا خوب کہا تھا حضرت پیدل نے, اے میرے پروردگار میں نے سنا ہے, میں نے تجربہ کیا ہے, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں پڑھا ہے کہ تیری ذات صفات ہوا سے خمسہ کی مون سے اوپر نہ تو ان آنکھوں سے دیکھا جائے, نہ ان کانوں سے سنا جائے, نہ اس ناک سے سنا جائے, نہ اس ہاتھ سے چھوا جائے, نہ اس زبان سے چکھا جائے. اے بے نیاز کہ تو مجھے سمجھ کیسے اٹھتا ہے, میں تجھے کیسے جان چکا ہوں, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. بڑا خوبصورت گلدستہ ہے جناب. یہ جلسہ جیل میں تو کوئی نہیں خاصا میرے لیے کدھرے, لیکن اجتماع بڑا سونا, بڑے سونے سونے لوگ سب بیٹھے ہو. اللہ تھوڑا نور مزید بتائے. یہ سڑا روز کا کام ہے ماشاءاللہ. بڑے اچھی ہوٹلوں سے بعض اوقات جا کے بندے ہیں تاج جو بو آ رہی ہوئی, ہم نے 5 لاکھ روپیہ تو سر پبلسٹی پہ لگا دیا. حضرت آنے والا کوئی ایک نہیں چھڑیا جنہوں کھبے نہ ٹنگیا نہ ہوئے. گل کرو تو دل کردہ ہی نہیں اگے دوجی گل کرنے. ایڈے سڑے سے حرام خور بیٹھ. دل کی بات ماں ہو سکتی ہے جہاں کوئی دل والا بیٹھا ہوا ہے. اللہ تو سلامت رکھے. تو سائیں بڑے خوبصورت چہرے بڑھا کے میری بڑی خدمت کی تھی, میں سے تھوڑے شکر گزار پوچھو کہ بولو سبحان اللہ. اب حضرت بیدر نے رب کی پہچان کیا بتائی, سونے مال کا بے نیازا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے, دل سن کے تیرا اے دل ہوے جڑا اپنے کنن نال خود سندا ہے. یہ زبان تے اے زبان ایک کو جان تے پیچھے کتب پڑھن کیڑی دیر رہ گئی. یہ اس دل دی گل ہو رہی ہے. دل سن کے تیرا تو مجھے اس مقبولیت کی گڑی میں گانے سے کام نہیں. دعائیہ کلمات دونوں کو دل جا رہا ہے کہ پٹیاں مہنا والیاں سائیاں اور رب العالمین نوازا اپنے فضل کرم تھی کھو
दरवाजा तेरी बड़ा इलाही सुजदा जिस दीजे दुनिया में बंदा हो और जिस दीजे दुनिया में ओ कद किसे मुझे तकब्बुर जिस बात पे हासिल है, मेरी किबरियाई का जो माना है वो ये है कि मैं खालिक होके अपनी मखलूक का, राज़िक होके अपने मरज़ूक का, मालिक होके अपने ममलूक का, माबूद होके अपने बंदे का, मसजूद होकर अपने साजिद का जिक्र मैं बुलंद कर चुका हूँ। और मैं इससे मुत्तसिल खूबसूरत पैगाम आप तक न पहुंचा दूं। अहले सुन्नत की जो तंजीमी बदहाली है ना, उसके असबाब में से एक सबब ये भी है कि हमारे बड़ों को जब तक खुदा जिंदा रखे ना, वैसे तो हॉस्पिटल में पड़े हैं और वेंटिलेटर पे सांस ले रहे हैं, जब तक सांसें चलती हैं किसी और को बड़ा नहीं बनता देख सकते, और बड़ा बनाते नहीं। जबकि उस अकबर ने बड़ाई ये बताई है कि छोटों को उठाओ उठाओ उठाओ, उन्हें बड़ा बनाओ बनाओ। खुद सैयद आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी अजमत और अपनी बड़ाई का और अपनी रिफत का यूं सबूत फराहम किया है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी आंखों से ओझल होने से पहले मैदान अरफात में खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर 1,40,000 या कमो पेश उम्मत को आने वाली को बड़े तैयार करके अदा किए, बड़े बना के दिए। जाओ वो सब बड़ों को हुक्म दिया, मशरक मगरब शुमाल जुनूब, तो कोई नहीं के गुजरात एक साहबा पाक का मिजारा कौन, लेकिन हुजूर का हुक्म है निकलो 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 निकलो। कुछ अर्सा पहले आप तो कम रह गए उनमें भी, क्योंकि उन माशाअल्लाह से तो उन्होंने भी काट गई होता है, टुरिया नहीं जाता। राती सानू मिले ना वो करवान ये सकी मेरा बड़ा दिलचस्पी वाला है ड्राइवर, तेरी गड्डी रोकी तो कहता कित्थों आए, उन्हें कहा जी गिलगित तो। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਫਾਤੀ ਇਲਾਕਾ ਕਲਰ ਸੈਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦਾਨ ਗਲੀ ਟੁਰਿਆ ਵਾ ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ 20 ਦਿਨ। ਹੁਣ 20 ਦਿਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਲਗਿਤ ਤੋਂ ਕਲਰ ਸੈਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, 6 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਪਿੱਛੇ ਦੁਆ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਬਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹਾਬੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੱਖ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰ, जब तक सहाबी को इज्जत नहीं देगा रब ने तेरे वास्ते विलायत का दरवाजा नहीं खोलना। जी बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की नात के सदके डेरा इस्माइल खान, बलोचिस्तान, सिंध के कुछ मुज़ाफ़ाती इलाके, कश्मीर की 1-2 पहाड़ियां और आपके पंजाब के कुछ एरिए, कम से कम 15 असहाबे रिसालत मआब रिदवानुल्लाह ताला अजमाइन की मज़ारात की ज़ियारत तो मैं मिस्कीन कर चुका हूँ। मेरे हुजूर ने अपने इस दुनिया से हयात ज़ाहिरी से पर्दा फरमाने से पहले, आंखों से ओझल होने से पहले सफा अरफात के मैदान में कस्मा उठनी की पुष्ट पर बैठकर आखिरी हयात पाक का तफसीली खुतबा इरशाद फरमा के 1,25,40 तक की तादाद सीरत निगारों ने लिखी है। 1,40,000 या घट बद उम्मत को बड़े तैयार करके देते, फिर उन्होंने जो किसी बड़े को नहीं आख्या बस सारे मदीने में की रहो, इतने ही फौत हो, तां थोड़ी बख्शिश होगी। मशरक मगरब शुमाल जुनूब, जन्नतुल बकी में दफन होना बड़ी फजीलत की बात है, लेकिन जब बंदा करतूतों का मुनाफिक होवे तो किथे जाएगा। मजा ये है कि कश्मीर की
بکی میں دفن ہونا اچھی بات ہے لیکن جو وہی بندہ کر تو تعالیٰ منافق دے وہ پاہمیں بکی جو دفن ہو رہی ہے جیسے مرضی ہے تے جو ہوئے سائیاں دا وفادار تے کسے پہاڑی کھائی جناب رڑ کے مار جائے تے موت آ جائے تے قبر بھی نہ پڑے تے کفن بھی نہ ہوئے تے غسل بھی نہ ہوئے تے جنازہ ہی نہ پڑے جان لیکن سید عالم اپنے وفادار دی خبر لین تشریف لے آن تے مزہ دے اے بھی نہ سو گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر ڈالا میں اپنی گفتگو کو اختتام کی جانب لے کے جا رہا ہوں توجہ وحدہ لا شریک قدیم رسالت مآب علیہ السلام اپنے وجود کے حوالے سے حادث بنائے تو بنے سجائے تو سجے تخلیق فرمائے تو ہوئے اب سنو ذرا توجہ سے میری بات سنو میرے حضور کی ذات حادث ہے میرے پاک نبی کا ذکر قدیم ہے ذکر میرے نبی کا قدیم ذکر میرے حضور کا قدیم اس لیے کہ ذکر کو بلندیاں دینے والا اور یہاں بلندی کا معنی یہ نہیں کہ ذکر کسی اونچی جگہ دے ہو رہی ہے اونچی جگہ دے بھی ہو رہے مقام محمود اونچی جگہیں عرش الہی اونچی جگہیں ملائکہ اونچی جگہیں جنت اونچی جگہیں آخری جنت ہو اونچی جگہیں لیکن تھے ذکر دی اونچائی دا معنی ہے کہ ذرا غور دے کرو ذکر کرنے والی ذات کتنی اونچی ہے میں لاکھ مرتبہ اپنے شیخ کامل سیدی واقعی و مولائی حضرت سید شیخ غلام محی الدین المعروف حضرت بابو جی گورڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا تائیدار گورڑا فاتح قادرانیت کے اکیلے نور نظر موجودہ نسل کے لیے تعارف کرواتا چلو حضور نصیر ملت شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ کے دادا جان جن کے دست حق پرستی غلامی اللہ نے مجھے خوش نصیب کو عطا فرمائی میں کروڑ والی اپنے پیر کی تعریف کراؤں ذکر میرے پیر دا اونچا نہیں ہوئے گا تے میرا پیر ایک باری فرما چھڑے اے میرا مرید عزیز الدین کو کل چنڈا بندہ ہے ذکر میرا اونچا ہو جائے گا ذات بڑی ہو تو اس کے منہ سے نکلی بھی عام بات بھی بڑی ہوتی ہے یہاں پہ نقیب محفل صاحب کے اس نے بڑا چنگا کیتا ہے میرا خیال ہے اس طرح کوئی بندہ نہیں ہے میرا خیال ہے لیکن کوئی نقیب محفل صاحب سے قاعدہ بلایا ہوا تو وہ کوڑے سچے پنجی اور کام میں دے دے مفتی اعظم خطیب اعظم مفسر قرآن چٹی داڑھی دیکھ لوگوں نے شیخ الحدیث آدھے بدلا وہ جنگا پڑا پڑھائی شرائی نال پتا شیخ الحدیث بڑے ہونا در رہی ہوں شیخ الحدیث پر قرآن تو میں نے جتنیاں لفظ آکھے گا نا ماشاءاللہ میرا ذکر کچھ نہیں ہونا چونکہ منہ نہیں کہہ تو میرے ابا جی میں نے ایک باری کہہ دیں پتر تیرے کامل میں نے راضی کیتا جیوندہ رہے میرا ذکر کچھ ہونا چونکہ منہ پڑھا ہے ذکر کی اونچائی کا ایک معنی یہ ذہن میں رکھو بس آپ کو بہت ساری باتیں اتنی بڑی ذات بے نیاز لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اور وہ فرما رہی ہے ہم نے بطور تکبر اے بڑی آئی ہے چھو دیا انہاں نکے نو بڑے بناؤ دے بڑے ہوتے میں اپنے بندے دا ذکر اونچا کیتی بیٹھا اس واسطے کہ میں اکبر اور اپنے سامنے دے میں تکبر کرنے دا دل کر رہا اپنی بڑائی دکھانے ایک بات
دوسری بات، خبردار کہیں آپ کے یا میرے ذہن میں یہ خیال ابلیس ذلیل ڈالے یا بائیں کان میں آگے پھونکنے کی کوشش کرے اور ہم اس پہ لڑک جائیں، وہ جی ساڑھے مولانا بکر صاحب ہیں تے بڑی رونق ہے جی، بڑا ماشاءاللہ جشن ہوتا ہے، میرے دل سے خیال آگے جیسی ہاں تے بڑی گل ہے نے حضور کا ذاکر ہونا اور بات ہے، ذکر رسالت میں آپ کو اونچا کرنا یہ اور بات ہے، حضور کے ذکر کو رفعت دینا یہ مخلوق میں سے کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ ایک ادھر بہت توجہ نہ سنو، تمام انبیاء مرسلین کے بس میں بھی یہ نہیں، فرشتوں کے بس میں بھی یہ نہیں، یہ کسی مخلوق کا حصہ ہی نہیں۔ کیوں؟ جبرائیل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل سارے نوریوں سمیت حضور کی امتی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ خدا علیہ السلام تک سارے انبیاء اور رسول حضور کی امتی۔ تے جے مرید اپنے پیر دی گل کرے تے خدا ذکر اچھا نہیں ہوتا چونکہ نکہ رتبے وچ کاٹے، تے میں نے کوئی ایک نبی دس جڑا نبیاں دے نبی تو رتبے وچ ود ہوئے، کوئی ایک فرشتہ دس جڑا رتبے وچ سرکار کولوں اگے ہوئے۔ اللہ دائی کام میں تے او دی شان ہے کہ او اچھا ہے، صاحب تکبر تے کبریائی ہے، ایک وہ دائی کام ہے کہ وہ اپنی مخلوق دے اپنے محبوب محمد پاک دے ذکر نو اچھائی دے رہے۔ باقی ساری کائنات حضور دی ذاکر ہے، ذکر رسالت میں آپ نو اچھائی دینا تے رفعت دینا صرف میرے رب دی شان ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا سی کہ فَعَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اور اسی بات کو حضور نصیر ملت علیہ رحمت نے بڑے خوبصورت تصور میں پیش کیا کہ فَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تصور لے کر ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے۔ اور یہی بات حضرت اقبال علیہ رحمت نے اپنے انداز میں یوں کہی کہ چشم افلاک، چشم افلاک ابد تک یہ نظارہ دیکھے، چشم افلاک ابد تک یہ نظارہ، رفعت شان رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اور آخری گزارش یہ ہے دوستو، یہ خیال ہمارے ذہن میں تو جب آئے تو سبحان اللہ بول پڑھ کے جان چھڑانی ہے۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ یہ میرے رب نے یہ کرم پہلے فرما دیا اپنے محبوب کا، اور آگے فرماتا ہے اللہ کا جو کچھ کیتا ہے سنیا تیری خاطر کیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ اور خیال ہے کہ اچھا کام خیر کا کام جو ثواب جس کا نتیجہ ثواب ہو، یعنی جو زمرہ عبادت میں شامل ہو، وہ کسی خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا سونے تیری خاطر، خالی تیری خاطر نہیں تیریاں دی خاطر، چونکہ محبوب سے پیار کرنے والوں کو مطمئن رکھنا بھی محبت کی دلیل ہے، اور محبوب سے نفرت کرنے والوں کو جلاتے رہنا بھی محبت کی دلیل ہے۔ محبوب تیری خاطر اور تیروں کی خاطر کہ وہ بھی خوش ہو جائیں،
کہ ہمارے آقا کا نام بڑا بلند ہے، شان بڑی بلند ہے، ذکر بڑا بلند ہے. اور یہ بات سن کے جو تیرے دشمن ہیں وہ ازل تک تلیاں بنتے رہے، ازیاں میں بک بک کر دیں تو ساڑی غلطی نہیں لگا. اور اگر صبح پڑھے کرو کو پوچھے نا راتی کتھے سو تو بڑی تسلی نال کہہ دینا محفل میلاد وچ کیوں گئے سو؟ اپنے پاک نبی کو خوش کرنے واسطے. حضور کو خوش کرنے کے لیے کوئی اقدام کرنا یہ بدعت نہیں، یہ سنت الہی ہے. خوش ہو کے بولو سبحان اللہ. حضور کی سنت پہ جو عمل کرے اسے ثواب ملتا ہے، اور جو رب العالمین کی سنت پہ عمل کرے اسے ثواب بھی نہیں ملتا، خدا بھی مل جاتا ہے. اور جسے ثواب ملے وہ جنتی ہوگا، اور جسے خدا مل جائے وہ ولی ہو جاتا ہے. اور ولی اور جنتی میں بڑا فرق ہے میری جان. جنتی جنت کا طلبگار رہتا ہے لیکن جنت ولی کی خواہش مند ہوتی ہے. لیکن دھیان رہے آپ نے بڑا اہتمام فرمایا، خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ماحول کو سجایا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پورا گاؤں پورا مہینہ میلاد شریف پر سجائے رکھیں اور اندر اندھیرا ہی رہے. باہر کی بتی لکڑا کوئی ایڈا فائدہ ہے، اندر اندھیرا ہی ہے. حالانکہ جس دیوار نال تو بتی لائی ہے وہ تیرے گھر دی دیوار ہے، مسجد دی دیوار ہے، کسی پلازے دی دیوار ہے، کسی دکان دی دیوار ہے. جتھے بتی تو بارنی ہے اتھے تیرا رب وسدا ہے پیا. مہربانی کر کم از کم وہ دے کو حیا کر. جی وہ کہندے اللہ نور السماوات والارض، اور باب راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑی خوبصورت تبصرہ فرمایا کہ نور انہوں نے اپنی ذات نہیں اللہ دی صفت ہے. تو جو نور ہے اپنی صفت کے حساب نال فرمانا ہے وفی انفسکم میں تھوڑیاں ساواں وچ ہاں. کم از کم یہ مولوی صاحب آئے تو کیمرہ لانا بڑا ضروری ہے، تو فوٹوਆਂ کھینچنیاں بڑی ضروری ہیں، پنکھا لانا نیڑے کر کے بڑا ضروری ہے، تو اے سی لانا بڑا ضروری ہے. تو مہمان آن جس طرح دے پنڈیوں آئیں جی نہ واسطے کوئی اچھا جا کھانا بناؤ تو پوچھ لو پہلے کی کھانا. تو پھر جڑا بیچ رہندا ہے کہ اس کو ہی حیا کھا کے تھوڑا جہا او دی بارگاہ دی تھوڑی جی روشنی پیش کر دے بطور عبادت ہے. باقی سارا شہر سج گیا، اے کدوں سجے گا؟ جی اے سجیا نہیں تو شہر دی سجاوٹ ساڑے نال قبر چ نہیں جائے گی. اے گل دھیان رکھنا. جی اے سج گیا تو شہر نہیں سجا سکے. تے ہن ویسے بھی بشرا بی بی دے قسم دے دور چ مشکل ہے کام. بڑے بڑے لوگ یوں یوں کر گئے تو شہر سارا نہیں سجیا لیکن تیرا من سجیا ہے. تو دھیان کری تو شہر لے کے قبر نہیں جانا، تو اپنا من لے کے قبر جانا ضروری ہے. اور میں یہ گزارش جہاں مجھے یاد ہے میں لازمی کرتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی ماہر ڈاکٹر اور حکیم سے اپنی بیماری کی تشخیص کرائیں، تشخیص 100% ٹھیک ہو اور نسخہ بھی 100% بیماری کے مطابق دیا جائے، لیکن جب تک آپ پرہیز نہیں فرمائیں گے ٹھیک ہونا شاید مشکل ہو. ان مجالس کا نور ملا کرتا تھا آج سے 30 35 40 سال پہلے. اور وہ نور کیا ہوتا تھا یہ بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے. میں چونکہ جڑا ذہن کو دیاتی جا سادہ جا لے کے ماں باپ کی دعا لے کے نا نکلیا سے نہ کروں مدرسے چ پڑھنے واسطے، اجے تک میرا ذہن اتھے ہی ہے، میں کوئی سجے کھبے نہ گیا. اے نویاں ہواواں شواواں مینوں اجے تک نہیں جب مار سکی. اللہ دا بڑا کرم ہے. آج تو 35 سال پہلے سال دی ایک محفل میلاد ایک بڑی 11ویں شریف تو اس وچ ایک کسی با عمل عالم دا کسائی دا نہیں عالم دا واز کہ اس ویلے اعلان بھی ہونا سی آ جاؤ سارے فلان مولوی صاحب نے واز کرنا ہے. اس ویلے مولوی صاحب کے بڑا رقم ہونا سی مولوی ہرگز نہ شد مولائے ہو. میں کی دسا بھائی مولوی صاحب کتنی بڑی گل. آج خطیب پاکستان ہونا بھی اللہ معاف کرے لیکن میری مصیبت ہی بن گیا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے ہو تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی صاحب آن گے تے واز فرمان گے تے انہاں مجلساں دا فیض ہوندا. دیکھیا میں انہاں اکھی دیکھیا انہاں کنی سنیا کہ بے نمازی اس مجلس وچ آیا نمازی ہو گیا، زانی اس مجلس آیا تے زنا تو توبہ کر بیٹھا ہے، ماں پیو دا بے ادب آیا تے ماں باپ دا مؤدب بن گیا،
بے حیا آیا تو حیا دا نور لے گیا، کٹر بے نماز آیا تو اگلی فجر پڑھی، دن دیاں پوریاں پڑھیاں، بیوی نے یا ماں نے پوچھا خیر ہے تو انہیں موڑے چک کے فخر نال کہہ رہا تھی نبی پاک دے میلاد وچ گئے خدا صدقہ ہی لنگر ملے۔ لہذا میں نے بات چیزاں بڑی ایک چڑھ دینی ہے، میں بڑا چڑھنا ایک کلام ساڑھے وچ پڑھے جانا ذکر سونے دا جے کریے تے کمی رہنی نہیں، کس شے دی کمی نہیں رہنی جناب۔ کمینگی بد گئی، بے حیائی بد گئی، طلاقاں بد گئیاں، فساد بد گئے، بغل بغلیاں بد گئیاں، گنڈ کپیاں بد گئیاں، دھوکے بد گئے، فراڈ بد گئے، جمعراتی پیسے واپس دے ساں اور جمعرات کسی جمعرات کی نہیں مڑ گیا نہیں۔ کیڑی شے ملی ہے جو کہندے ہو کمی رہندی نہیں؟ حضور ہے پہ روپیے جے نات خان نہ تلک نہیں میں نہیں ہوں کدی نہیں بلایا، یہ تھوڑا مسئلہ ہے، اس سے جانا تھوڑا یہ شوق باپ کو دسیا تو جان نہیں میں تے تو ٹھیک ہونا بول رہے ہیں ہونا تو بول رہے ہیں کہ کمی رہندی نہیں، کمی تو تاں نہ رہے نا کہ تو ایک باری نات پڑھی، دوسری باری پڑھی، تیسری باری پڑھی تے جڑا تیرا دل ستا سی وہ یاد الہی نال آباد ہو گیا۔ ایک کوئی شعر اس پورے کلام جڑا سچا ہے تو سچا ہے کہ مارا کھا کھا کے بلال آقا دا ایک کہندا سی کام ہو گیا نا، انہوں نے دسیا نہیں ہے اتھے کمی رہندی نہیں، کیڑی کمی؟ کمی تو کمی ہے، روز کمی ہوندی جا رہی۔ مارا کھا کھا کے بلال آقا دا ایک کہندا سی، کعبہ دی چھت تے کھڑا ہو کے کہندا سی یار لئی مار جے کھائیے تے کمی رہندی نہیں، اے کمی مکی ہے۔ بازاراں چ فکر دے ساں پہ تے خاندانی غلام تے سونے واسطے مار کھادی ہے تے انہیں خود حکم دیتا ہے بلال کعبے دی چھت تے چڑھ۔ کمی نہیں رہندی۔ کیا بات کیا بات اتنے کڑی شہر پوری ہوئی ہے جو رولا پڑھتے ہو کمی نہیں رہندی، اتنے تو روز کٹ دے گیا۔ لہذا یہ وہ تلخ چیزیں ہیں میری جان جن کو ہم نے قبول کرنا ہے اور ان کی ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ کتنی دیر تک ٹھگی چلے گی؟ آخر قیامت آنی ہے، قیامت ہی آنی ہے تو موت بھی آنی ہے۔ انہاں ساری انسان تو سڑا ایمان ہے، جانا ہے رب دی بارگاہ چ تو پھر بڑی چنگی گل ہے کہ سرکار ساری شفاعت فرمان لگن خوش ہو۔ میں ایک بڑی بابانہ گل کیتی ہے جناب، سرکار نے سفارش فرمانی شفاعت فرمانی، لیکن اصل گناہگار اس طبقے جو ہوئے جدی شفاعت حضور خوش ہو کے فرمانی کہ گناہگار ضرور نہیں لیکن مکار نہیں، گناہگار ضرور نہیں لیکن ایار نہیں، گناہگار ضرور لیکن چناک لومڑ نہیں۔ انہاں دی سفارش تے شفاعت میں خوش ہو کے فرمانا ہے۔ اللہ رب العالمین تو انہوں اس حاضری دا اجر اپنی شان دے لائق عطا فرمائے کہ بندہ بشرہ میرے کو اگر دوران گفتگو غلطی خطا صاحب ہوئی تو مالک میں نے معافی نصیب فرمائے۔ باخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں واپس جانا چاہ رہے ہیں، 11 اچھے ہو گئے، اتنی اتھے تاکید کر کے یہ فجر میں بھی نہ پڑھ پایا پلے میرے بھی کچھ نہیں بچنا کیونکہ اتھے تو کیمرہ دیکھ رہا ہے نا تو کچھ میں اللہ دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، لہذا کہ اسے محسوس نہ فرماؤ تو میں نے اجازت دے دیو، لنگر میں کھا بیٹھا، کم میں اپنا مکا بیٹھا، گھڑی موڑ کے بھنڈی کھلوتی ہے، ہون پھول نہ پائیو، تے آئندہ بھی کسی ملاقات ہوگی تو پھول نہ پائیو، کچھ دعا شفا دے دیں ایک اچھلی بچاؤ بچاؤ، یہ پھول ساڑھے دے بارن دے بجائے انہوں نے پیسے کسی غریب بھوکے نوں دے دے۔ یہ تو انہوں غریب ڈھونڈنے کا کوئی طریقہ چاہیے نہیں آتا تو میں نے رابطہ کرو، میں نے تم طریقہ بھی دس دیا گا تو انہوں لب جائے گا غریب، کیونکہ بھی گلا ہوتا ہے ہمیں ملتا ہی کوئی نہیں، ہمیں تو مل جاتا ہے بھائی، بالکل مل جاتا ہے۔ سلامت رہو۔